آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم سامعین کرام، زائرین امام حسین علیہ السلام، اس وقت آپ خیمہ گاہ میں موجود ہیں. خیمہ گاہ ہے امام حسین علیہ السلام. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے جب 2 محرم کو امام حسین وارد کربلا ہوئے تھے تو سب سے پہلے خیمے امام حسین نے دریا کے کنارے لگائے تھے. پھر فوج اشقیاء نے آ کر کے کہا کہ یہاں سے خیمے ہٹاؤ ورنہ جنگ شروع ہو جائے گی. امام حسین علیہ السلام آخر دم تک کوشش یہ کرتے رہے کہ جنگ نہ ہو اور امت اسلام کا خون نہ بہے، اور ہر طریقے سے امام نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آخر میں جناب زینب نے کہا بھائی عباس خیموں کو ہٹا لو. تو خیمے وہاں سے ہٹا کر کے دوسری مرتبہ یہاں پر لگے ہیں. اب یہیں سے آپ پورے اب ساری زیارتیں کر چکے ہیں. اب آپ پورا خاکہ ذہن میں سمجھیں. یہ خیمہ گاہ ہے، وہ تل زینبیہ ہے، وہ قتل گاہ امام حسین ہے، اور وہ روضہ مولا عباس اور قتل گاہ جناب علی اکبر، مقام علی اصغر، نہر فرات، یہ پورا مقتل تھا. اب اپنے ذہن میں سوچے کس طریقے سے یہاں سے تمام مولا کے اصحاب جاتے تھے، میدان کارزار میں شہید ہوتے تھے، مولا لاشیں اٹھا کر کے خیمہ گاہ میں لاتے تھے. جب مولا آئے خیمے لگائے، چاروں طرف مولا نے خندق کو کھودا اور اس میں آگ کو روشن کیا تاکہ کوئی ملعون پیچھے سے خیموں میں داخل نہ ہو سکے. پھر مولا نے چاروں طرف ایک تاروں کی بنی چادر کو لگایا تاکہ کوئی پیچھے سے تیر نہ چلا سکے اور سیدانیوں پر حملہ نہ کر سکے. پھر مولا نے ایک کپڑے کی چادر کو لگایا تاکہ کوئی بیوی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانا چاہے تو کسی نامحرم کی نظر ان پر نہ پڑ سکے. یہ مولا نے کیا، آپ خیمہ گاہ سمجھے گا کہ مولا نے خیمے کس طریقے سے لگائے تھے. جہاں سے آپ داخل ہوئے نا، یہ دروازے سے، یہ دروازے پہ جو خیمہ ہے چاروں طرف چادر لگی ہوئی ہے، تاروں کی بنی ہوئی چادر لگی ہوئی ہے، پردے کپڑے کی چادر لگی ہوئی ہے، خندق کھدی ہوئی ہے. صرف سامنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے میدان کی طرف کا، اور اسی جگہ پر دروازے پر مولا عباس کا خیمہ ہے. یہ سب سے پہلے کہ آپ نے زیارت کی ہے مولا عباس کا خیمہ ہے. پھر جب آپ اندر آتے ہیں تو یہ جو آپ شیب بنے ہوئی دیکھ رہے ہیں، یہاں پر یہ عماریاں اتری تھی، اہل بیت کی عماریاں، اور سیدانیوں کو سواریوں سے جو اتارا گیا تھا اس جگہ پر یہ شیب بنا ہوا ہے. جب آپ آگے جائیں گے داخل ہوں گے تو امام حسین کا خیمہ ہے. امام حسین کے خیمہ گاہ کی پشت سے ملا ہوا جناب زینب کا خیمہ ہے. جب آپ اندر جائیں گے جناب امام حسین کی پشت سے ملا ہوا جناب زینب کا خیمہ ہے. جناب زینب کے خیمے کے سامنے امام زین العابدین کا خیمہ ہے، اور اس کونے پہ آپ جائیں گے جناب قاسم کا خیمہ ہے. تو یہ نشاندہی اتنی ہی خیموں کی یہاں پر موجود ہے. ہو سکتا اور بھی خیمے رہے ہوں، ان کی معلومات نہ ہوئی ہو. اب آپ محسوس کریں کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خیمہ گاہ میں. امام حسین کی پوری کوشش یہ رہی کہ ہماری جانیں قربان ہو جائے لیکن زینب کا پردہ سلامت رہے. دیکھا آپ نے چاروں طرف کس طریقے سے امام نے اہتمام کیا. اگر زینب کی چادر پہ جانا ہے تو عباس کے بازو کو قلم کرنا ہوگا، زینب کی چادر کو اتارنا ہے تو میرے سر کو قلم کرنا ہوگا. کس طریقے سے مولا نے خیمے بھی لگائے ہیں کہ ایسے نہیں پہنچ سکتے ہو. ارباب عزت شام غریب آئی نا، بیواؤں کی شام، غریبوں کی شام، رانڈوں کی شام. آپ تو اس جگہ پر قالین کے اوپر بیٹھے ہوئے نا، ذرا تصور کرو جلتے ہوئے خیموں پر علی کی لاڈلی ننگے سر یہیں پر بیٹھی ہوئی تھی. سن 61 ہجری کی کربلا کو یاد کرے کہ یہیں پر بیبیاں ننگے سر خاک پر بیٹھی ہوئی تھی. سامنے اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا، نور محمد کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. ارباب اعضاء قیامت کے جملے ہیں. شام غریب جب خیموں میں آگ لگی نا، بیبیاں خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، ارباب اعضاء دونوں ہاتھوں سے چادریں پکڑے ہوئے. آپ سب سنتے ہیں نا بیبیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئی. ذرا سوچے، ہاتھوں سے چادریں نہیں اتاری گئی تھی، گھوڑوں پر سوار تھے اور ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے. ہاتھوں سے چادریں نہیں، نوکے نیزہ سے چادروں کو اتارا گیا. ارے غضب ہو گیا. بیویوں کی سروں کے چادر کے ساتھ ساتھ خون کے فوارے بھی جاری ہو گئے.
अजरुकुम अल्लाह। आप सब मसाइब सुनते, मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरा सोचते जाएं कि बीबियां है सामने, खेमे चल रहे हैं, अली की बेटी शाने को हिलाकर कहती है बेटा नंगे सर बाहर निकल जाओ कि यही जल कर मर जाओ। ए फूफी अम्मा, जान का बचाना वाजिब है। अरबाब अज़ा, पहली मर्तबा ज़ैनब नंगे सर खुले आसमान के नीचे आ रही है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने देखा कि जलते हुए खेमों से एक छोटी सी बच्ची निकली जिसके दामन में आग लगी हुई है, कानों से खून बह रहा है, रुखसार नीले हैं। मैंने चाहा कि दामन की आग को बुझाऊं। अरबाब अज़ा वो कहता है जैसे मैं आगे बढ़ा, सकीना ने नन्हे हाथों को जोड़ लिया। शेख वहीं रुक जा, हम आले रसूल हैं, हमें नामहरम हाथ नहीं लगाते। अजरुकुम अल्लाह, एक मर्तबा बीबी मैं तेरे दामन की आग बुझाना चाहता हूँ, अच्छा मुझ पर करम करना चाहते हो तो इतना करम कर दो, नजफ का रास्ता बता दो। नजफ जाकर क्या करोगी? वहां सुना है मेरा दादा अली रहता है, अपने दादा को फरियाद सुनाऊंगी। अजरुकुम अल्लाह। अरबाब अज़ा, आप आज यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, ज़ैनब को फुर्सत देने के लिए तारीख के जुमले हैं। उसी रात के सन्नाटे में ज़ैनब टूटा हुआ नेज़ा लेकर कभी अब्बास बन रही थी, कभी हुसैन बन रही थी, बच्चों को जमा किया। एक मर्तबा सकीना नजर नहीं आती, सकीना नजर नहीं आती। उम्मे कुलसूम तुम उधर देखो, मैं सकीना को इधर देखने जाती हूँ। जैसे मक्तल में पहुंची ना जनाब ज़ैनब, एक मर्तबा नहीब सी आवाज आई, ए ज़ैनब जरा आहिस्ता चलो, सकीना अभी सोई है। अरे ज़ैनब की निगाह क्या देखती है, एक लाशा है, तीरों से छल्ली है, सरे बुरीदा पर रुखसार रखे हुए सकीना सो रही है। एक मर्तबा शाने को हिलाया, सकीना किसके लाशे पर सो रही हो? कहे मेरे बाबा का लाशा है। कैसे पहचाना? ए फूफी अम्मा, जब मैं लाशों के दरमियान लड़खड़ा रही थी, इसी सरे बुरीदा से आवाज आई, इलैया इलैया सुकैना, ए सकीना तेरा बाबा यहाँ पर सो रहा है। अरबाब अज़ा, ज़ैनब पूरी रात पहरा देती रही।